یہ کوئی مذاق ہے کہ اتنے بڑا برسٹ مار دیں آپ اور آپ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کا ایک ویڈیو بیان جاری ہو جائے؟ یہ کوئی بھی نہیں اس کو مانے گا. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں دو لوگ تھے. اٹ مینس کہ دو فائرنگ ہو سکتی ہیں. ہم نے جو کاؤنٹ کیے ہیں بلیٹس, وی ہرڈ 15 شاٹس. جو برسٹ تھا نا وہ تو ایک ہی تھا, لیکن برسٹ کے فوراً بعد جیسے ہم کنٹینر میں نیچے گرے ہیں تو جیسے سنائپر شاٹس ہوتے ہیں, ٹھک 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 کر کے 3 شاٹس آئے ہیں, کیونکہ وہ اس کو ختم نہیں ہوا جب ہم نیچے گرے ہیں, تو اس کو اگین اٹیمپٹ ہوا ہے. خان صاحب کو گولی لگی تھی, میرے برابر گرے ہوئے تھے, میرے رائٹ ہینڈ کو فیصل جاوید گرے ہوئے تھے جن کی آنکھ کے نیچے گولی لگی تھی. جس طرح انہوں نے چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا, جس طرح سازش کے تحت یہ لوگ آئے, انہوں نے لوگوں کو خریدا, پھر عوامی جو رد عمل ہے پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. یہی تو ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا فیصل واڈا صاحب کو, جیسمین اگر آپ کو یاد ہوگا, کیا فیصل واڈا صاحب کو, ایک سیکنڈ فضا, عمران اسماعیل, کیا فیصل واڈا صاحب کے پاس کون سی ایسی قوت ہو سکتی ہے جو ان کو پہلے سے یہ بتا دے گی کہ ایک پرامن مارچ ہے وہ جا رہا ہے, انہوں نے کہا لاشیں بھی گریں گی, خون بھی ہو سکتا ہے, قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے. چلے ایک فورسی کرنا ٹربل از سم تھنگ ایلس, لیکن ایک پرامن چیز جا رہی ہو یا شروع ہونے والی ہو, اس سے پہلے آپ یہ فورسی کرنا شروع ہو جائیں اور پریسائزلی آپ بتائیں ڈیڈ آن, اور اس کے بعد دوبارہ ریٹریٹ کریں اپنی بات کو, ٹویٹ کریں کہ آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز, تو دیٹ مینس ہی نوز سم تھنگ. میں سمجھتا ہوں کوئی سبسٹینس ہے نہیں فیصل واڈا کے پاس, اور اگر ہے سبسٹینشیل چیز ہے تو ضرور پیش کریں. ان کو چاہیے کہ جو انکوائری ہوگی اس میں فیصل واڈا کو شامل کریں, ان سے پوچھیں ان کی سورس آف انفارمیشن, ان کی ساری چیزیں, ان کو ابھی بھی جس بات پہ اسٹینڈ کریں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر فیصل واڈا کو سب پتہ ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی سب پتہ ہونا چاہیے. جی اچھا, میں یہ بات کر رہی تھی جیسمین, عمران اسماعیل صاحب ابھی پچھلے گھنٹے شاید 8 سے 9 کے درمیان حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ فیصل واڈا صاحب نے پہلے ہی ساری چیزیں پریڈکٹ کر دی کہ خونی مارچ ہوگا, جنازے اٹھیں گے, تو کیا ان کو خواب آ گیا تھا؟ اب جیسے جو بندہ پکڑا گیا یہ مذہبی جنونی قسم کا بندہ بتایا جا رہا ہے, تو پھر یہ نہ ہو کہ فیصل واڈا صاحب نے ان کا خوابوں کا سلسلہ ان کو خواب میں پہلے نظر آ جاتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. تو حماد صاحب نے کہا وہ اتنے سیریس نہیں ہے, وہ نان سیریس گفتگو کرتے ہیں. جس میں آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے گھنٹے حماد صاحب نے کہا کہ وہ سیریس باتیں نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ بہت سیریس باتیں ہیں. حماد صاحب کا ان کو نان سیریس کہہ دینا مطلب ایک بندہ ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہا ہے, اسٹیٹ میڈیا نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے, پی ٹی وی پریس کانفرنس دکھا رہا ہے, وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں خون بہے گا, جنازے اٹھیں گے, اس کو سیریس نہ لیا جائے. یہ کیسی نان سیریسنس ہے؟ سیریس چیز ہے, اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے. اور یہ جو خان صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ کوئی مذاق تو نہیں چل رہا, الزام لگایا, خان صاحب کو کوئی الزام لگایا کہ انہوں نے توہین کی ہے اور وہ فنیٹکس کو کرنا چاہ رہے تھے, پرووک کیا, ان کے اوپر نام ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ بڑی چھوٹی سمجھی سازش کے تحت, کانسپریسی تھیوری کے تحت ہوا, یہ ایسے نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. یہ کوئی انسیڈنٹ ایک ون آف نہیں ہے کہ فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کر دی, اس کے بعد یہ ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا. یہ ساری چیزیں سیکول ہیں, ایک سیریز کا, ایک اسکرپٹ کا, ایک کہانی کا سیکول ہے یہ ساری. اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے, ان کے ساتھ پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ان کی سورس آف انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک میں آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں ساری چیزیں اور وہ ہو رہی ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب, اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی ٹویٹس آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی اور پولیس کو اعلیٰ سطح کی جے آئی ٹی تشکیل دینے کی ہدایت دے دی ہے. عمران, میں آپ کے سامنے یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ یو پروبیبلی نو دس, لیکن ود آل دا chaos going on, you probably don't know this, and I would like you to comment on this. Will this be acceptable to تحریک انصاف؟ آئی جی پولیس کو اعلیٰ سطح کی جے آئی ٹی کی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. جے آئی ٹی میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کو رکھا جائے گا تاکہ ان کے محرکات کا, اس واقعے کے محرکات کا جائزہ لیا جا سکے. بظاہر لگتا ہے کہ حملہ کرنے والا ایک نہیں بلکہ 2 بندے تھے. ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعے میں پیچھے کون ہیں, کن لوگوں نے ملزم کو ٹرین کیا, وہ کیا سوچ رہے تھے جس کے تحت اس لڑکے کو تیار کیا گیا, کس کو اس کو کہاں سے پیسے ملے اور کس طرح اس سے یہ کام کروایا گیا. میڈیا کو بیان لیک کرانے کی, پولیس عملے کو معطل کرنے کی, اور موبائل ضبط کر لیا گیا ہے.
فورینزک رپورٹ کے لیے جائزہ لیا جائے گا. یہ ساری اب تک آنے والی باتیں ہیں جو پرویز الہی صاحب نے ٹویٹ کر کے عوام کو اور آئی تھنک تحریک انصاف کے حوالے سے بھی انہوں نے بتائی. از دس ایکسیپٹیبل ٹو یو دس انکوائری؟ I don't know, مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے. آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ کوئی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. میں ابھی ہاسپٹل سے نکل کے سیدھا بس اپنے گھر کی طرف ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ جو جس طرح سے یہ بیان دلوایا گیا اس میں پولیس والے وہ افسران جنہوں نے بیان دیا ہے اس سے بیان لیا ہے اور لے کے اس کو پبلک کیا ہے وہ بالکل اس اسکرپٹ کا حصہ ہے. یہ شخص اس اسکرپٹ کا حصہ ہے, وہ پولیس والے اسکرپٹ کا حصہ ہیں, یہ بیان اس اسکرپٹ کا حصہ ہے اور انتہائی موٹا بیان ہے. یعنی اگر آپ کا دل کر رہا ہے اس شخص کی بات پہ یقین کرنے کا تو کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نہیں یقین کرے گا. آپ مجھے بتائیں عمران اسماعیل, میں اور آپ ساری زندگی کراچی میں رہے ہیں, یہاں تو 360 بندوں کو لوگ ماچس کی تیلی سے آگ لگا دیتے ہیں بلدیہ میں اور ان کے قاتل نہیں ملتے. آج تک ہم پھرتے پھر رہے ہیں ان کے پیچھے. اور یہ کوئی مذاق ہے کہ اتنے بڑا برسٹ مار دیں آپ اور آپ آ جائیں اور اس کے بعد آپ کا ایک ویڈیو بیان جاری ہو جائے. یہ کوئی بھی نہیں اس کو مانے گا. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں 2 لوگ تھے. اٹ مینس کہ دو فائرنگ ہو سکتی ہیں, کیونکہ ریکال کریں عمران جب فائرنگ ہوئی تو ایک ہی برسٹ تھا, کیونکہ جو ہم فوٹیج چلا رہے ہیں ہم نے جو کاؤنٹ کیے ہیں بلیٹس وی ہرڈ 15 شاٹس. نہیں جو برسٹ تھا نا وہ تو ایک ہی تھا, لیکن برسٹ کے فوراً بعد جیسے ہم کنٹینر پہ نیچے گرے ہیں تو جیسے سنائپر شاٹس ہوتے ہیں ٹھک 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 کر کے 3 شاٹس آئے ہیں مزید. وہ اس کو ختم نہیں ہوا جب ہم نیچے گرے ہیں تو اس کو اگین اٹیمپٹ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی میں غلط آپ سے کہہ رہا ہوں یا مجھے صحیح پتا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی فائرنگ ہوئی تھی کہ نہیں, بیکاز ہم سارے نیچے کنٹینر پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک بہت زیادہ شور شرابہ تھا اور وہ وی ور ٹرائنگ ٹو موو, نیچے لیٹ کے موو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خان صاحب کو گولی لگی تھی, وہ میرے برابر گرے ہوئے تھے. میرے رائٹ ہینڈ کو فیصل جاوید گرے ہوئے تھے جن کی آنکھ کے نیچے گولی لگی تھی, اور فیصل جاوید کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو گولی لگی ہے, نم ہو گیا تھا یا کیا. تو بار بار چہرے پہ ہاتھ لگا کے خون دکھا رہا تھا, مجھے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا, یہ خون کہاں سے آیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یو شارٹ, تمہاری گولی لگی ہے. اور وہ آئی کوڈ سی اے ہول اینڈ بلڈ پاپنگ آؤٹ آف ہز فیس. اور خان صاحب کی بھی ٹانگ میں کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا, بٹ بے انتہا اس میں سے خون ان کا بہ رہا تھا خان صاحب کا. پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے لگی ہے کیونکہ مجھے اپنی ٹانگ پہ خون محسوس ہو رہا تھا, ابھی بھی لگا ہوا. میں ٹو واش. اور ایک تو بہت ہی انہونی اور کمال کی چیز ہی ہوئی ہے. I'll show you when you're in کراچی. میرے کپڑوں میں 5 ہول ہیں بلٹ کے. آپ کے کپڑوں پہ 5 ہولز ہیں بلٹ کے عمران؟ میری شرٹ پہ 3 ہیں اور شلوار میں 2 ہولز ہیں جس سے بلٹ کراس ہوئی ہے. واو. بہرحال اللہ جس کو حفاظت میں رکھتا ہے, آمین. اللہ نے خان صاحب کو اللہ نے حفاظت میں رکھا. بہت شکر گزار ہوں اپنی ان ساری ماؤں بہنوں کا, بیٹیوں کا, جنہوں نے دن رات خان کے لیے زندگی کی دعا کرتی ہیں. اور میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اور مزید دعا بھی کرے کیونکہ عمران خان روکنے والا نہیں. عمران اسماعیل سے بات کر رہے تھے. عمران بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. قاسم سوری صاحب ہمارے ساتھ آڈیو لنک پر اب آ چکے ہیں اور قاسم سوری صاحب نے ویڈیو لنک پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس حصے میں, اور قاسم سوری صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. قاسم سوری صاحب یہ بتائیے گا کہ صدیق جان ہمارے جو اسلام آباد کے ہیڈ ہیں بیورو کے, وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں, ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کوئی گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں کے پی اور پنجاب کے حوالے سے, تاکہ کسی بھی طرح اسیسینیشن سے اگر بچ گئے تو اس مارچ کو روکنے کی کوشش کریں. اس مصیبت سے مطلب جس میں پاکستان کو انہوں نے ڈال دیا ہے, اس سے نکلنے کے لیے ایک کے بعد ایک اور بے وقوفی. مطلب یہ تو ظاہر ہے کوئی ماہر قانونی ماہر مجھے بتا سکے گا, بٹ یہ کس کو ایکسیپٹیبل ہوگا یہ گورنر راج؟ دیکھیں جس طرح انہوں نے چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا, جس طرح انہوں نے غیر ملکی طاقت کے کہنے پر مداخلت ہوئی, آپ نے دیکھا کہ جس طرح سازش کے تحت یہ لوگ آئے, انہوں نے لوگوں کو خریدا, تو یہ بھی پھر عوامی جو رد عمل ہے پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے. اور آج کا حملہ پاکستان پہ ہوا ہے. پاکستان کا اس ٹائم ایک ہی لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ پاکستان پر حملہ ہے.
پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے. آج کا یہ جو حملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ پورا ایک پلان طریقے سے کیا گیا ہے. آپ صرف اس سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ میڈیا سیلز جو ان چوروں, لٹیروں اور ان امپورٹڈ سرکار کے جو ہے وہ اعلی کار بنے ہوئے تھے, ان کی زبان بول رہے تھے. آپ ان کی باتیں سنیں, آپ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنسز سنیں, شرجیل میمن کی سنیں, رانا ثناء اللہ کی سنیں, مریم کا یہ کہنا سنیں کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. عمران خان کے بارے میں پرویز رشید کے آپ بیانات سنیں, آپ ان اینکرز کے سنیں, ان کو کس طرح یہ پہلے سے پتہ چل رہا ہے یہ چیزیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پر حملہ ہوا ہے, یہ پورا پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہوا ہے. اور یہ منظم طریقے کے ساتھ جس طرح چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا انہوں نے, اس سازش کا پردہ چاک کیا ہم نے, اس سازش کے خلاف عوام باہر نکلی, پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دوبارہ سے یہ منصوبہ بنایا گیا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فائر نہیں ہوا ایک شخص کے, یہ اور بھی فائر ہوئے, اور 3 گولیاں آپ دیکھیں ران میں بھی لگی ہوئی ہے, پنڈلی میں ان کو ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو گولی لگی ہوئی ہے, ان کے ٹخنے پہ لگی ہوئی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی بہادری کو, دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہوئی تھی اور وہ کنٹینر سے باہر آتے ہوئے اپنی عوام کو حوصلہ دے رہے تھے اور ہاتھ ہلا رہے تھے. عمران خان صاحب کی سرجری مکمل ہو گئی ہے. تمام لوگ جو ان کے لیے دعا گو ہیں, میرے خیال سے ان ناظرین تک یہ خبر ہمیں پہنچانی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو سرجری ہو رہی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے. جی جیسمین. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے سرجری کے دوران کہا کہ باقی 14 لوگوں کا علاج بھی شوکت خانم میں میرے ساتھ ہونا چاہیے, جہاں پہ میرا علاج ہو رہا ہے باقیوں کا بھی علاج ہونا چاہیے. اور آج پہلے آپ دیکھیں ارشد شریف کے قاتل کون تھے, کس طرح منظم طریقے سے پہلے FIR کاٹی گئیں, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, بیچارہ ملک سے باہر چلا گیا, ڈیپورٹ کروایا گیا دبئی سے, کینیا میں کس منصوبے کے تحت ان کو شہید کیا گیا. آج پھر ایک منصوبہ سب کے سامنے آیا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ چور, لٹیرے, ڈرپوک, یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ کر رہی ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنی چوریاں بچانے کے لیے. عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حملہ یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے. اور آپ اس کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ کھڑا ہے پیروں پہ, دونوں پیروں میں گولیاں ٹانگوں پہ لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کو حوصلہ دے رہا ہے. اور اسپتال میں بھی کہہ رہا ہے کہ میری عوام کے جو 14 لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی اسی اسپتال میں لے کے آؤ. اور میں آج ہمارا جو 35 سال کا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بہادر معظم جس نے اس جو نیچے جو پسٹل لے کے جو بندہ کھڑا تھا اس کو حملہ آور کو چھینا ہے, اس کو روک رہا تھا اور اس دوران شہید ہو گیا. اس ہماری اس حقیقی آزادی کا شہید معظم, میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اس کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح اس کا لیڈر بہادر گولیاں لگنے کے باوجود وہ ہاتھ اٹھا کے مسکراتا وہ اپنی قوم کو دیکھ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بندی, یہ جس کے ساتھ ایک میڈیا کے مخصوص وہ جو ہے لفافی میڈیا والے موجود جو آج ایک دم پیغام پہنچا رہے ہیں. پھر آپ بھونڈا انداز دیکھو, اس لڑکے کو پکڑا ہے اور اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ اچھا آپ بتائیں آپ ایک دم جذباتی ہو گئے یا کیا, یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے, یہ قوم کو کیا دکھایا جا رہا ہے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات وسیع پیمانے پہ ہونی چاہیے. اس کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اسی ٹائم سو موٹو ایکشن لے. اور یہ جو اس سے پہلے کے جو بیانات دے رہے ہیں یہ جو PDM کے یہ چور لٹیرے, یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے 6 دن سے لگاتار 15 پریس کانفرنسز میں ایک ہی چیزیں بولتے آئے. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں یہ جو خرم دستگیر ہے گجراوالا میں, کس منظم انداز سے اس نے وہاں پہ کمپین چلائی, عمران خان کے خلاف پوسٹر لگائے, بینرز لگائے, لوگوں کو کہا کہ نعرے بازی لگاؤ. تو یہ ان کا پلان ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں حقیقی آزادی کی آواز اٹھانے والے لیڈر جو پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے اس کو ایک منصوبے کے تحت قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت, اور جو معجزانہ طریقے سے عمران خان صاحب اور ہمارے ساتھی بچے ہیں, اور آج یہ جو معظم جو شہید ہوا ہے جس نے اپنی آج جان کی قربانی دے دی ہے,
میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اس کے گھر والوں سے امیر تعزیت عباس کرتا ہوں, آپ کو اور بھی پوری گفتگو میں شامل کرنا قوم کی چاہوں دعائیں, گی. ہماری ماؤں کی دعائیں تھیں عمران خان کے ساتھ, بے شک, جو یہ امیر جو عمران ہم خان بات صاحب کر رہے تھے اور کی قاسم زندگی سوری جو ہے وہ صاحب ہم جو محفوظ بات رہی کر ہے. رہے تھے, میں وہ اس پہ دوبارہ آنا چاہوں گی. ابھی جو پرویز الہی صاحب کا بیان میں نے پڑھا ہے, ٹویٹر بیان, اس حوالے سے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا, یہ انف ہوگا؟ کیا بیان؟ میں نے نہیں پڑھا ابھی تک. پرویز الہی صاحب نے کہا ہے نا کہ اعلیٰ سطح کی جوڈیشل اعلیٰ سطح کا کمیٹی میں نے بنا دی ہے, جس میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لوگ بھی ہوں گے, اور ایک نہیں 2 لوگوں نے حملہ کیا ہے. دیکھیں, حملہ میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ, سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا یہ ایک پاگل کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح آٹومیٹک ہتھیار استعمال کیا گیا, کس طرح برسٹ کی آواز آئی, کس طرح دوسرے گولی چلنے والے کی آواز آئی, اس کی آواز مختلف تھی. یہ پورا منصوبہ بنایا گیا اور اس منصوبے میں قتل کرنے کی پوری سازش تھی ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو, جو اللہ تعالیٰ جب وقت مقرر نہیں کرتا تو کوئی بھی کتنا بھی بڑا منصوبہ بنا لے وہ ناکام رہتا ہے. آج وہ ہم نے دیکھا ہے معجزانہ طور پہ. اچھا, ایک بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے. گزشتہ روز ایک وزیر آباد میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے نا, ان کا ایک اجلاس ہوا تھا, اس حوالے سے کچھ دھمکیاں دی گئی تھی تحریک انصاف کو. وہ کیا دھمکیاں تھی, ذرا سنتے ہیں. جی, یہ اندرون PMLN کی جو فوٹیج ہے, یہ میں اب اس پہ کیا کامنٹ کروں, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, پنجاب ہمارا گڑھ ہے, پنجاب ہمارا یہ ہے, فلانا فتنہ ہے, نہ بات کی تمیز, نہ چلنے کی, نہ پہننے کی, نہ اوڑھنے کی, نہ بات کرنے کی, اوپر سے دھمکیاں. یہ ہمارا گڑھ ہے, ہمارا قلعہ ہے, پاکستان کو فتح کر لیں گے, پنجاب کو فتح کر لیں گے, دنیا چاند سے ہو کے آگے واپس آ کے دوبارہ کسی اور جگہ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ان لوگوں کی دھمکیاں دوست 1990 کی دہائی میں ہی ابھی تک رہ رہے ہیں. بہرحال it is a very very unfortunate situation. ناظرین, یہاں پہ ابھی ایک وقفہ لینا چاہتی ہوں, وقفے کے بعد this transmission will continue. جی, ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. حقیقی آزادی مارچ آج خونی مارچ میں تبدیل ہو گیا جب قافلے پر حملہ ہوا. یہ اس وقت ہوا جب خان صاحب اور ان کے ساتھی اپنی حقیقی آزادی کی پرامن تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے, اور ایک ناگہانی طریقے سے فائرنگ کر کے, اور اب تک آنے والی اطلاعات میں پہلے کہا جا رہا تھا یہ ایک اٹیکر ہے, یہ ایک اٹیکر کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پستول سے 14 لوگوں کو زخمی کر دے, اور ان پورے 14 لوگوں کی میرے پاس تفصیل بھی ہے اور ان کے نام بھی ہیں. 6 یا 8 گولیاں چلی ہوں گی زیادہ سے زیادہ, اور اب تک آنے والی اطلاعات سے, اور جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے, چاہے وہ کنٹینر پر موجود ہوں یا اس کے آس پاس یا نیچے, یا وہ شخص جس نے اس آدمی کو روکا, اس کے ہاتھ میں جب اس نے پستول دیکھی, اسی پر سارا دن گفتگو ہوتی رہی. اور اب تک آنے والی اطلاعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کی سرجری ہو چکی ہے, وہ الحمدللہ خیر سے ہیں. اسی طرح اطلاعات کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ چٹھا صاحب کے بیٹے جو اس وقت کنٹینر پہ تھے, ان کو بھی کافی شدید انجریز ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران اسماعیل نے ایک انکشاف کیا, انہوں نے کہا ان کی شلوار کے اندر اور ان کی قمیض, شلوار قمیض جو انہوں نے پہنی تھی, اس میں 5 گولیوں کے ہولز تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سینیٹر فیصل جاوید, جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی انتھک محنت ہے, بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے لیے بھی مجھے بہت تکلیف ہے, ان کی ایک انتھک محنت ہے. جتنی بھی پوری تحریک چلی, چاہے وہ 2014 کا دھرنا ہی کیوں نہ ہو, اس سے لے کے 2022 تک, آپ سوچیں کتنی بڑی جدوجہد ہو سکتی ہے, چاہے کسی لیڈر کی کیوں نہ ہو. کون اتنا وقت دیتا ہے اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنی عوام کو؟ پہلے 2014 میں ایک تحریک چلائی, اور اس کے بعد یہ تحریک کے نتیجے میں عوام کو اجاگر کیا, ان کو ان کے حقوق بتائے. اس تحریک میں بھی خون شامل تھا, کیونکہ اس وقت 14 لوگوں کو, طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو لاہور میں نشانہ بنایا گیا. آج تک اس خون کا کسی نے حساب نہیں دیا. بہرحال اس جد و جہد کے نتیجے میں انتخابات ہوئے, اور بھرپور نتیجے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے. پھر پیچھے سے وار کیا گیا, اور ایک سائفر کے ذریعے, اس سائفر میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ سب جان چکے ہیں, اپنی ناخوشگواری کا اور اپنے احساسات کا اور گورنمنٹ سے خوش نہ ہونے کا اظہار کیا گیا. سائفر میں
سائفر خان صاحب تک پہنچا اور اس کے بعد یہاں لوگ کیسے تتر بتر ہوئے. وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے بکے, چاہے وہ آپ کی باپ کی پارٹی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جیسے ہو پارٹی ہو, آپ کو چھوڑ کر جاتی رہی, فون کالز کا انتظار کرتی رہی اور اپنے ہی منہ سے اپنی شاندار جمہوریت کی گن گاتی رہی. جب فون نہ آیا تو خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر جاتے رہے. 30 سال کا ملبہ 3 سال پہ ڈالا گیا اور خان صاحب سے ان چیزوں کے جواب مانگے گئے جو وہ نہیں دے سکتے تھے. کیا انہوں نے کووڈ کا مقابلہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وہ سنسیئر نہیں تھے جب ان سے ایک حال ہی میں ہونے والی پریس کانفرنس میں انہوں نے ان ایک سوال کے نتیجے میں یہ بتایا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کیا سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے یا پاکستان کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ بڑا مسئلہ ہے؟ معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن معیشت کو اس حد تک پہنچانے اور کشکول توڑنے کے وعدے 30 سال تک کون کرتا رہا؟ آج اسی لیڈر پر گولیاں برسانے کی بات کی. پرویز الہی چیف منسٹر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ایک شخص نہیں 2 شخص ہے, 2 اٹیکرز تھے. برسٹ کی آوازیں آئیں اور اب تفتیش ہوگی. اگر اس چیز کو بھی فارمر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کو بھی جیسے دھو دیا گیا, سارے ثبوت مٹا دیے گئے, تو کیا ہم یہ بھول سکیں گے اس واقعے کو؟ اب احتساب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا بھی جائے گا. عمران خان صاحب اب ٹھیک ہے, ان کو آپریشن تھیٹر سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ تک پہنچا رہے ہیں بول کے ذریعے. ایکسکلوسیو مناظر اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. شوکت خان ہسپتال کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ خان صاحب کے آپریشن کے بعد یہ سٹریچر ہے اور سٹریچر کے تھرو ان کو تھیٹر سے باہر وارڈ میں داخل کیا جا رہا ہے, لٹایا جا رہا ہے, وہاں بھیجا جا رہا ہے. وہاں پہ جب وہ تھیٹر میں تھے, جا رہے تھے, تب بھی پرعزم تھے. لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انتشار نہیں پھیلانا, یہ صرف انتشار چاہتے ہیں. ہماری آزادی مارچ کو خونی مارچ میں بدل کے یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں. اور اب یہ ایکسکلوسیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صرف بول نیوز پر. آپ لوگوں کو بھی یہ تسلی ہوگی کہ وہ اب بہتر ہیں اور وارڈ میں منتقل کیے جا رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اعظم سواتی صاحب بھی وہ شخص ہیں جو سچ کہنے کی. قاسم سوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جن سے ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, اور قاسم سوری صاحب بھی یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں. جی قاسم سوری صاحب, ایک بہت بڑی طویل جد و جہد ہے عمران خان صاحب کی, صرف 26 سال کی جد و جہد تو ان کی ایک اکیلے تھی. پھر 2014 میں قافلہ بنتا گیا اور رواں ہوتا گیا, اور 2014 کے دھرنوں سے لے کے 2022 تک کی ان کی جد و جہد کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ کی گواہ میں خود بھی ہوں اور امیر عباس بھی ہے. اس وقت ان کو وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے خوشی کی خبر آ رہی ہے, لیکن بہرحال آخر کنٹینرز پر کتنی لمبی جد و جہد ہوگی, کبھی تو انصاف بھی ملے گا. دیکھیں, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ پوری قوم پر, پاکستان پہ آج حملہ ہے, اور جدوجہد ہم سب کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی 26 سال کی طویل جدوجہد, جس میں شروع دن سے ایک ہی بات بولتے آئے ہیں کہ اس قوم کو غلامی سے نکالنا ہے, اور میرے ماں باپ جو ہے وہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, ہم وہ پہلی نسل ہیں جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہم نے کبھی بھی غلامی نہیں ماننی, اور ہم نے اس ملک میں انصاف کی تحریک شروع کی. آج 26 سال کے بعد 3.5 سال کا جو عرصہ ملا حکومت کا, جس طرح بھی آپ نے بتایا, کووڈ سے مقابلہ کیا, پاکستان کی معیشت کو سیدھے راہ 17 سال کے بعد سیدھی راہ کی طرف لگایا, پاکستان میں ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ کی, پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ زراعت میں جو ہے وہ بہتری لے کے آئے, پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھائی انہوں نے, ریمیڈنس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں جو فلائی منصوبہ احساس کے ذریعے انہوں نے شروع کیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. پہلے کسی کو نہیں ملا, صحت کارڈ دیا احساس پروگرام کے ذریعے, صحت کارڈ دیا احساس پروگرام کے ذریعے, نوجوانوں کو بلا سود قرضہ دیا, کسانوں کو قرضہ دینے جا رہے تھے, معیشت سیدھی کر دی تھی. اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا, اس کو ٹیکس میں ریلیف دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پوری دنیا میں مثال بنے کووڈ کا جو مقابلہ کیا, معیشت کو بچایا, عوام کو بھوک اور ننگ سے بچایا, موت سے بچایا, آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے پھر ان کو بھونڈے انداز سے
ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، پھر سازش کی گئی، مداخلت کی گئی، ان چوروں لٹیروں کو جن کو سر عام کہا جاتا تھا، ثبوت میڈیا والوں کو دیے جاتے تھے، عمران ریاض کو دیے جاتے تھے، ارشد شریف کو دیے جاتے تھے، ان سب کو آپ کے سامنے سمیع ابراہیم کو کہا جاتا تھا کہ چور لٹیرے ہیں، یہ تمہارا ملک لوٹ کے کھا گئے، اور اس کے بعد وہ ایک دم دودھ سے دھل گئے اور ان کو دوبارہ لایا گیا، ان کو دوبارہ اقتدار میں بٹھایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قوم نکلی عمران خان کے لیے جب انہوں نے کہا کہ کوئی میرا مخالف اور تو نہیں رہ گیا، سارے مخالف ہو گئے ہیں۔ وہ گھر میں تھے اور قوم نکل آئی، قوم جاگ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح جاگی ہوئی قوم 26 سال کی محنت کے بعد قوم کو جگایا، حوصلہ بنے اس کا، خود ہی کا علامہ اقبال کا درس دیا اور بتایا کہ قومیں کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں، فیصلے خود کرتی ہیں، غلامی نہیں مانتی، غیر ملکی جتنے بھی ممالک ہیں اس کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات رکھیں گے، اپنی قوم کے حق میں فیصلے کریں گے، سب سے پہلے پاکستانی قوم ہوگی، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ یہ دوبارہ آ گئے، آپ نے دیکھا بوٹ پالشیے، چمچے، لوٹے، پسینے آتے ہیں، جو اگر انٹرویو دے رہا ہے تو کان میں مائک نہیں لگ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ابھی اسی 6 ماہ میں۔ ہم نے 6 ماہ میں دیکھ لیا کس طریقے سے انہوں نے کسی نہ کسی طرح میڈیا کو خرید کر اینکرز جو لفافی اینکرز تھے ان کے ذریعے مہم چلائی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام اینکرز کو، میڈیا ہاؤسز کو، جو حق اور سچ اور پاکستانی عوام کی آواز سناتے رہے، حقیقت دکھاتے رہے، سچ دکھاتے رہیں گے، ہمیشہ دکھاتے رہیں گے، قاسم سوری صاحب حقیقت دکھاتے رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حقیقت بہرحال چھپ نہیں سکتی، ایک نہ ایک دن نکل ہی آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ سے ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، قاتلانہ حملہ، اسی پہ بات کر رہے تھے۔ میں ابھی ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت افسوس ہوا، مطلب ایک طرف اگر نارمل حالات ہوتے تو شاید مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ہمارے یہاں صحافیوں کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر کو فرصت ہے، وہ اتنے کنسرنڈ ہیں، جبکہ ایک صحافی کینیا میں جا کے شہید ہو جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اپوزیشن پارٹی کے سب سے بڑے رہنما پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھیوں کو گولی لگ جاتی ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے، اور آپ کے ایڈوائزر فرما رہے ہیں Prime Minister Shahbaz Sharif has taken notice of the abduction by the armed men of the Dawn.com senior reporter Irfan Raza۔ اور بھائی میرے وہ واپس بھی آ چکے ہیں، ٹویٹ کرنے سے بھی پہلے سوچ لیا کرو، اپڈیٹڈ بھی رہا کرو خبروں سے۔ From the sector G11 in Islamabad and ordered the IG Islamabad to take all measures to ensure safe return of Irfan Raza۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پرائیورٹیز ہیں آپ کی۔ دوسری طرف مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، ٹھیک ہے بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگوں نے تعزیت بھی کی ہے، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی کی ہے، لیکن آپ ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ تعزیت بھی نہ کریں؟ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا آپ کی حکومت کے ناک کے نیچے سے، اتنا بڑا اٹیک ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بال بال بچا لیا ہے، ورنہ رات تک یا صبح تک یا گھنٹوں میں وہ آگ لگ جاتی ہے۔ اینڈ پلیز فالو دا پیٹرن۔ یہی پیٹرن تھا جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پر حملہ کیا گیا، پہلے کارساز روڈ پر ان کو دھمکایا گیا، ان کے کنٹینر کے پاس بم دھماکے کیے، لائٹیں بند کی، پورے شارع فیصل کو بند کیا، اس کے بعد ان کو پہلا میسج دیا گیا اور پتہ نہ چلا کہ کس نے ان پر اٹیک کیا، افراتفری پھیل گئی، میڈیا پر بھی دباؤ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا 27 نومبر کو لیاقت باغ میں ایک اور واقعہ، ایک اور بہت بڑا سانیہ، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ بھی اپنی گاڑی سے نکلی اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا، یو این بھی آیا، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن یہ کہا گیا کہ ایک سانیہ تھا اور تحریک طالبان نے ان کو بم دھماکے میں اڑایا تھا۔ آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تو ہمیں کچھ بھی بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں کسی بھی طرح کنونس کر سکتے ہیں۔ خان صاحب پہ آپ نے حملہ کیا ہے، پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، عوام سڑکوں پر ہے، لوگ دکھ میں ہیں، لوگ شوق میں ہیں۔ کل جب آج تو اب ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، سرجری بھی الحمدللہ کامیاب ہو گئی ہے، ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، ان کو وارڈ میں ڈال دیا گیا، لیکن جب پہلی پریس کانفرنس ہوگی،
جب پہلا خطاب ہوگا, جب پہلی دفعہ وہ بات کریں گے. اس کے بعد پہلے ایک دفعہ حادثہ ہوا تھا لیکن وہ اللہ نے ان کو بچا لیا تھا, اور وہ ایک حادثہ تھا, وہ کنٹینر سے گرے تھے اور پوری عوام رنج غم غصے سے نڈھال ہو گئی تھی. 2013 کے الیکشن کیمپین تھے اور اس کے بعد وہ اس جلسے میں کنٹینر سے گرے تھے اور پوری پاکستان کی دنیا, پاکستان اور دنیا شوق میں تھی. ابھی بھی تمام دنیا سے تعزیاتی پیغامات ٹویٹر پہ لوڈ کر رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو, چائنا ہو, سعودی عربیہ ہو, ہر جگہ سے ان کے لیے تعزیت اور ان کے لیے غم و غصہ اور ان کے لیے پوچھنے کے پیغامات اور اس کی کانڈمنیشن ریلیز کری. اور آپ کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ آپ ایک اپنے ادارے یا آپ ایک چینل کا ہوں, آپ سے شاید ان کی کیا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. اگر اچھے حالات ہوتے اور آپ اسی طرح نوٹس لیتے تو الگ بات تھی. قاسم سوری صاحب, پرائرٹیز چیک کریں ذرا وزیر اعظم پاکستان کی, کیا پرائرٹیز ہیں ان کی, وہ کیا ہدایات جاری کر رہے ہیں اس وقت آئی جی پنجاب کو, آئی جی اسلام آباد کو؟ اس کی پرائرٹی تو اپنی چوریاں بچانا تھی, اس کی پرائرٹی تو تلوے چاٹنا تھی, اس کی پرائرٹی تو بھکاری بنانا قوم کو تھی, غلامی کی طرف لے جانا تھی. اس کی تو یہی پرائرٹی ہے, اس کی تو اتنی سی سوچ ہے اپنی اور اپنے بچوں کی, اپنے خاندان کی. کسی طرح اس کا بیٹا وہ ککڑی وزیر اعلیٰ بنا, یہ بہت خوش تھا. ان کی تو یہ سوچ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بس اس خاندان کی غلام رہے, یہ جو 5-6 خاندان ہیں. میں دیکھیں جیسمین, آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ اس طرح قوم خاموش نہیں بیٹھے گی کہ بس یہ ایک حملہ ہو گیا. اس سے پہلے لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک لوگوں کو, لیڈران کو شہید کیا گیا, اور جو بھی کمیٹی بنی اس کا کوئی رزلٹ کچھ بھی نہیں آیا, عوام کو کچھ پتہ نہیں چلا. یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہو چکا ہے. یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے, اب 2022 ہے. 14 کروڑ لوگوں کے پاس یہ سمارٹ موبائل فون ہیں. آج لوگوں کی آواز ہے اپنی. یہ جتنا بھی تشدد کریں, میڈیا کو دبائیں, اینکرز کو دبائیں, سیاستدانوں کے کپڑے اتار کے انہیں ننگا کریں, میڈیا اینکرز کو ننگا کریں, مقدمے بنائیں دہشت گردی کا, بغاوت کا, غداری کا, جو بھی یہ کر لیں, FIA کے کیسز کھول دیں. لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. عمران خان صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے, لیکن میری جان حقیقی آزادی کے لیے بھی قربان ہو جائے, میں حقیقی آزادی کے لیے نکلوں گا. کہتے آ رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ مجھے مارنے کی سازش بن چکی ہے. 3-4 لوگ ہیں اس کے اندر, یہی رانا ثناءاللہ, یہی شہباز شریف, یہ اسی گیم کا حصہ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شروع دن سے دھمکیاں ہیں. ارشد شریف کو دھمکیاں ہیں, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. یہ عمران خان صاحب بتاتے آ رہے ہیں, اور یہ جس طریقے سے پریس کانفرنسز کرتے آ رہے ہیں, جس طرح آپ ان کے ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ فتنہ ہے, فتنے کو ختم کر دیں گے, سر کچل دیں گے. آپ رانا ثناءاللہ کی حیثیت دیکھیں, اس کی حیثیت کیا ہے, قاتل 22 لوگوں کا. آج یہ تلوے چاٹ کر دوبارہ وزیر داخلہ بنا ہوا ہے اس ملک کا. اس کی حیثیت کیا ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. یہ تو تلوے چاٹ کے بنا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی. اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان اور میرے ساتھی وہ فیصل جاوید کو آپ دیکھو, شروع دن سے اس تحریک کا ہمارا حصہ ہے. بے شک, بالکل. وہ بیچارہ بھی آج زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اسپتال میں. وہ احمد نذیر چٹھا, وہ بیچارہ زخمی پڑا ہوا ہے. 14 لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر. ایک ہمارا نوجوان بچاتے ہوئے, حملہ آور کو پکڑتے ہوئے معظم, وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اس ملک کے ساتھ کیا تماشا کر رہے ہیں یہ. ملک کی چلتی ہوئی معیشت کو ڈبا دیا انہوں نے پاکستان کو. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, کبھی بھی اس ملک میں معیشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ آج پاکستان سے پھر کھلواڑ ہو رہا ہے. پاکستان کو انہوں نے بس وہ ایک کھلونا بنایا ہوا ہے کہ اس سے کھیلتے رہو, دل بہلاتے رہو. یہی چند خاندانوں کے نوجوان بچے آئیں گے آگے, وہ اس ملک سے کھیلیں گے. اس ملک کا فیصلہ عوام کر رہی ہے. لاکھوں لوگ باہر نکلے ہیں, حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے. اور یہ آج کا حملہ پوری قوم پہ ہے. یہ اس طرح خاموش نہیں بیٹھے گی قوم. پورے پاکستان میں باہر نکلی ہوئی ہے قوم, احتجاج کر رہی ہے پورے بلوچستان میں. یہ اس طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے لوگ. قاسم سوری صاحب, اوبویسلی لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے, لیکن خان صاحب جب بولیں گے اب اس دفعہ, اور اس دفعہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے
کہ ان کے کچھ ساتھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو شک تھا کہ اس مارچ میں، اور جب وہ ابھی کراچی آئے تھے تو ہم سے جب گفتگو کر رہے تھے تب بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، اور وہ کافی عرصے سے انہوں نے کہا میں نے اپنا آڈیو ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروا دیا خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہوا. تو بہت سارے ایسے لوگ جن کا شاید آپ کی پارٹی سے پہلے تعلق تھا، جیسے واڈا صاحب ہیں، ان کو کیوں نہیں ان سے کیوں نہیں تفتیش کی جاتی کہ وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے پہلے سے یہ انکشافات کیسے کر دیے؟ قاسم سوری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، یہ ایکسکلوسو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں. اب بات ساری یہی ہو رہی ہے کہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے یہ پلیز اس بات پہ غور کریں، حکومت کو چاہیے اس بات پر غور کرے. یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، یہ وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے جو پہلے میں نے آپ کو یاد دلایا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے. اس کو دوبارہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آپ اس کی تفتیش کرائے بغیر، آپ آنکھیں بند کیے بغیر آپ ایسے نہیں بیٹھ سکتے. بہت ہائی پروفائل کیس ہے، اس کو اسی طرح ہائی پروفائل طریقے سے تحقیقات کرانی پڑیں گی آپ کو. اسی وقت ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن ہے ہماری بول کی، اور اس پہ یہ بول ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی. مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی اور ٹرانسمیشن ہماری آج رات گئے تک جاری رہے گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں، زبردست کوریج کر رہے ہیں. عمران خان کا کنٹینر جس شہر میں داخل ہونا لگتا ہے اس سے پہلے بول کی ٹرانسمیشن آف کر دی جاتی ہے. بول کو بند کر دیا ہے. بول کو بند کرنے سے وہ اور پاپولر. ان کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے. بول کا ہر جگہ پہ بول کا ہی بول بالا ہے. انشاءاللہ اگر بول کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم بول کے لیے حاضر ہوں گے. بول کو ویلکم کہتا ہوں اور بول کو چمتا ہوں. بکلا آپ کے اس کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.